جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرحان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل ٹاک۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کراچی، جو کہ میگا سٹی کہلائی جاتی ہے، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں، یہاں پہ بزنس کرتے ہیں۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی۔ اگر ہم بات کر لیں گزشتہ 10-15 سالوں سے بھی، تو کراچی کا انفراسٹرکچر اس حساب سے ڈیولپ نہیں کیا گیا جس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر مائیگریشن ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں یہاں پہ بڑی تعداد میں ڈیفرنٹ صوبوں سے، اور یہاں پہ آ کے اپنا روزگار جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو کراچی کے شہری ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی انسیڈنٹس جو ہیں، اسپیشلی اگر ہم بات کر لیں ٹریفک ریلیٹڈ ایشوز ہوں، یا کہ جو کراچی کی ہم کہہ لیں جو مین ہولز ہیں، وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں گزشتہ کچھ ماہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ انسیڈنٹس پیش آئے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ مین ہول کے اندر گر کے جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ جو ہماری حکومت ہے وہ ان تمام تر ایشوز کے اوپر جو ہے اتنی سنسیئر نظر نہیں آتی۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں AH خانزادہ صاحب۔ خانزادہ صاحب، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کراچی جو کہ میگا سٹی ہے، پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، یہاں پہ پورٹ بھی یہاں موجود ہے کراچی میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کراچی کو میگا سٹی کے حساب سے اس کے انفراسٹرکچر پہ بھی اس طرح توجہ دی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کراچی ایک بڑا شہر ہے اور دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ بڑے شہروں کے وسائل بھی بڑے ہیں اور مسائل بھی بڑے ہیں۔ اچھا، پوری دنیا میں جو پورٹ سٹیز ہیں یا جو شہر سمندر کے کنارے واقع ہیں، یہ ان تمام شہروں کا مسئلہ ہے، یقیناً کراچی کا بھی مسئلہ ہے۔ یہاں آنا جانا آسان ہوتا ہے، یہاں اپروچز آسان ہوتی ہیں۔ تو جو زمینی حقائق تو یہ ہیں کہ زمین کے تمام رہنے والے، چاہے وہ زمین میں رہتے ہوں، وہ پہاڑوں میں رہتے ہوں، وہ صحرا میں رہتے ہوں، وہ کہاں بھی رہتے ہوں، وہ بہرحال پورٹ سٹی میں ضرور آتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام ان شہروں کا مسئلہ ہے جو ساحل پر واقع شہر ہیں۔ اچھا، ہم چونکہ کراچی کی بات کر رہے ہیں، کراچی کو یوں سمجھیں کہ ایک حسین اور امیر بیوہ ہے جس کے ساتھ سب وقت گزارنا چاہتے ہیں، کوئی اس سے عقد ثانی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کراچی کے دکھ اگر گننا شروع کر دیں تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ کراچی کی راحتیں کم ہیں، اس لیے کہ جو ارباب اختیار ہیں، جو ارباب حل و عقد ہیں، انہوں نے کبھی کراچی پر وہ توجہ ہی نہیں دی۔ جیسا آپ نے اپنے بیانیے میں اور ابتدائیے میں کہا کہ کراچی کے لوگوں کے مسائل، دیکھیے کراچی کے لوگ کون ہیں؟ کراچی کے لوگ پورے پاکستان کے لوگ ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی کراچی کے لوگ کوئی الگ سے نہیں ہیں، نہ یہ آسمان سے گرے ہیں نہ زمین سے ہو گئے ہیں، پورے پاکستان کے لوگ کراچی میں رہتے ہیں۔ اور اگر جب ہم یہ کہتے ہیں کراچی والے، تو کراچی والے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک خاص زاویہ نگاہ سے اس بات کو سمجھ رہے ہیں، اور سمجھا تو یہی جاتا ہے۔ تو پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کراچی میں رہتے ہیں، اور پورے پاکستان کے لوگ تکلیف میں رہتے ہیں۔ انفراسٹرکچر کی آپ نے بات کی، تو انفراسٹرکچر میں سب سے پہلے پینے کے پانی کی فراہمی ہے جو نہیں ہے، پھر نکاسی آب کا معاملہ ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر گزرگاہیں یعنی رستے، سڑک، وہ بھی ہموار نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، گڑھیں ہیں، کھدی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ بجلی کی قلت یہاں ہے، گیس کی قلت یہاں ہے، پانی کی قلت یہاں ہے۔ ایک عجیب و غریب دو راہے پہ کھڑا ہے کراچی کہ پینے کا پانی نہیں ہے اور گٹر ابل رہا ہے۔ یعنی آپ سوچیں، اس شتر گربگی کو آپ محسوس کریں۔ یہ کراچی کے ان تمام ذمہ دار جو ٹاؤن میونسپل کارپوریشن سے لے کے صوبے کی حد تک جو بھی ذمہ دار ہے، یہ اس کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کم از کم ایک بار نیک نیتی کے ساتھ یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ کراچی میں پینے کا پانی نہیں ہے اور گٹر ابل رہا ہے۔ پینے کا پانی نہیں ہے اور گٹر ابل رہا ہے۔ اچھا، اب کیوں ابل رہا ہے؟ اس کے پیچھے طویل ایک داستان، برسوں کی داستان ہے۔ کراچی میں ایک
محکمہ ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جو کراچی میں تعمیرات کا ذمہ دار، قانونی تعمیرات کا ذمہ دار تھا۔ اس پر حکومت سندھ نے اس کو بڑے پیمانے پر لانچ کیا اور وہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا۔ اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو دائرہ کار ہے وہ پورے سندھ میں ہونا چاہیے، لیکن جو ایکٹیو پارٹ جو ہے وہ کراچی میں ہو رہا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور اس کے افسران کی ملی بھگت سے کراچی میں غیر قانونی عمارتوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ غیر قانونی عمارت سے ہمیں کیا خطرہ ہے جناب؟ غیر قانونی عمارت سے ہمیں یہ خطرہ ہے، اور اسی کی وجہ سے انفراسٹرکچر کی تباہی عمل میں آئی ہے۔ ایک رقبے کا مکان ہے، 120 گز کا مکان ہے، 80 گز کا مکان ہے، 60 گز کا مکان ہے، یا جو پلاٹ ہے، یہ جو رقبہ ہے، یا 400 گز یا 600 گز یا 240 گز، اس کی حد مخصوص ہے کہ جی 60 گز کے رقبے پر اتنی تعمیرات ہو سکتی ہے، 80 گز کے رقبے پر اتنی تعمیرات ہو سکتی ہے، 120 گز کے رقبے پر اتنی تعمیرات ہو سکتی ہے، 240 پر یعنی یہ لکھا ہوا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن آپ جا کے دیکھیے، غیر قانونی تعمیرات کا ایک جنگل ملے گا، اور غیر قانونی تعمیرات کا جنگل کیا باتوں سے ہو جاتا ہے؟ اس میں کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جب تک وہ KBCA رہا اس وقت، اور اس کے بعد سے جب وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوا اس وقت سے، یہ جتنے اس کے ذمہ داران رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو کسی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ کراچی میں غیر قانونی عمارتیں بننے کا نقصان کیا ہے کہ جس گھر میں 20 آدمی رہتے تھے اب وہاں 200 آدمی رہ رہے ہیں۔ جو 200 آدمی رہتے ہیں انہیں پانی بھی 200 آدمیوں کا چاہیے، گیس بھی چاہیے، بجلی بھی چاہیے، ہر وہ چیز چاہیے جو 200 آدمیوں کے لیے، تو قلت تو ہوگی بھائی، بجلی کی بھی قلت ہوگی، گیس کی بھی قلت ہوگی، پانی کی بھی قلت ہوگی، اور پینے کا پانی دستیاب نہیں ہوگا چونکہ سب لوگ نہائیں گے دھوئیں گے، اس لیے گٹر ابلے۔ صحیح، تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ جس تیزی سے یہاں کی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، اس تیزی سے ہماری سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں دے پا رہی۔ اب ہم بات کریں گے، خانزادہ صاحب یہ بتائیے کہ کراچی میں جو بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو تباہ حال انفراسٹرکچر ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارا دن جو موٹر سائیکل چلانے والے حضرات ہیں، فرسٹ آف آل ایک تو ان کی بائکس کے اوپر سائیڈ مررز نہیں ہوتے، لیکن سڈنلی جب روڈ پہ بندہ بائک چلا رہا ہوتا ہے یا گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو وہ سامنے اگر کھڈا دیکھتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لین چینج کر لے اپنی، لیکن اس کو نہیں پتا کہ پیچھے سے جو گاڑی آ رہی ہے وہ کتنی رفتار میں آ رہی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جو ٹریفک حادثات ہیں اس کے پیچھے بھی کراچی کا یہ ناقص انفراسٹرکچر ہے؟ دیکھیے، کراچی میں حادثات کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات کی ملٹیپل وجوہات ہیں، متعدد وجوہات ہیں، ان میں سے ایک انفراسٹرکچر کی تباہی بھی ہے۔ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں، میرا یہ خیال ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کہ کراچی میں ٹریفک حادثات کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جو ڈرائیور کراچی میں ڈرائیو کر رہا ہے وہ باقاعدہ ڈرائیور نہیں ہے۔ حادثات کا شکار ہونے والے موٹر سائیکل سواروں کی اکثریت ہے جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتا ہے، اور موٹر سائیکل کو کچلنے والے وہ ٹینکر یا ٹرالر یا ٹرک، ان کی اکثریت بھی بغیر لائسنس کی گاڑی چلاتی ہے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ڈرائیور ہے وہ باقاعدہ قانونی اخلاقی طور پر ڈرائیور نہیں ہے۔ پھر اس میں انفراسٹرکچر کا بھی ایک بڑا عمل دخل ہے، پھر اس میں پولیس ناکافی ہے۔ کراچی کے حجم کے اعتبار سے، کراچی کے طول و عرض کے حساب سے ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے جتنی پولیس چاہیے وہ ناکافی ہے، اور جتنی بھی پولیس ہے وہ غیر تربیت یافتہ ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ ٹریفک کے قوانین کیا ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کسی پولیس اہلکار کو جو ٹریفک کی وردی پہن کے کھڑا ہو، اس سے پوچھ لیں کہ فلاں جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کا کیا وہ ہوگا، اس کا جرمانہ کیا ہوگا، اس کا امتحان لے لیجیے۔ اگر ٹریفک پولیس کے امتحان کروا دیے جائیں گے تو بہت بڑا آپ کو ایک عجیب و غریب، خیر یہ ایک سبب ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں ٹریفک حادثات کا کوئی ایک سبب نہیں ہے۔
انفراسٹرکچر کی تباہی بھی ہے، اس میں پولیس ناکافی بھی ہے، پھر نا تجربہ کا یعنی اس سے ٹریننگ نہیں ہے ان کی بہت. اچھا پھر اس میں رشوت بھی ہے، اس میں نااہلی بھی ہے، اس میں غفلت بھی ہے، اس میں بدماشی بھی ہے، اس میں دادا گیری بھی ہے. اچھا یہ سب چیزیں مل کے کراچی میں اشتعال کا سبب بن رہے ہیں. یعنی یا تو یہ مشتعل ہو رہا یا یہ مشتعل ہو رہا. اس دونوں اشتعال کے نتیجے میں کراچی کا جو امن و امان ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے. میں آپ کو ماضی میں لے جاؤں، کراچی میں بشرا زیدی کا ایک ٹریفک حادثہ تھا جس نے کراچی کے مزاج کو تبدیل کر دیا. ہم یہ جو حکمران ہیں، یہ جو ارباب بست و کشاد ہیں، یہ جن کے اختیارات میں بہت کچھ ہے اور سب کچھ ہے، ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس طرف توجہ دیں. ایک دم سے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن ان کی ول نظر آنی چاہیے کہ وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. جناب علی، کراچی میں ٹریفک حادثات کو ٹھیک کرنے کے بجائے کراچی میں گاڑی چلانا دشوار کر دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ای چالان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ای چالان ہونا چاہیے. پہلے ای چالان کا ماحول تو پیدا کریں. بالکل. اقبال نے کہا کہ میخانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر. بھائی پہلے اس ساری بات کا اہتمام کریں. آپ کی سڑک شاندار ہو، آپ کا اشارہ جلتا ہو، آپ کی زیبرا کراسنگ موجود ہو، یعنی وہ ساری سہولتیں جو ٹریفک قوانین کو روبہ عمل لاتی ہے وہ پہلے مکمل ہو، اس کے بعد ہی چالان ہو. صحیح. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے 1000 سے زائد جو ہے وہ ٹریفک کنٹرولنگ کیمراز جو ہیں وہ ڈپلوائے کر دیے گئے ہیں. اور اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے شہری موسٹ آف دیم، میجورٹی آف دیم کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ ہیلمٹ بھی پہن رہے ہیں، اور جو گاڑی چلانے والے ڈرائیورز ہیں وہ سیٹ بیلٹ کا بھی استعمال کر رہے ہیں. تو لیکن جب ہماری شہریوں سے بات ہوتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے کسی دوسرے صوبے کو دیکھ کر اگر وہی ساری چیزیں یہاں امپلیمنٹ کروانی ہے یا ان لاز کے اوپر آپ نے اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کرانا ہے تو اس طرح کا ماحول بھی دیا جائے جیسا کہ ابھی آپ نے ایک شعر سنایا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہیلمٹ لگا کے یا سیٹ بیلٹ پہن کے ہی تمام تر مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ سندھ گورنمنٹ کی جو اولین ترجیح ہونی چاہیے شہریوں کو، اسپیشلی اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں. ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ دن قبل ہی ایک بچہ جو ہے وہ مین ہول کے اندر گر کے وہ اس نے. میں آپ کو بتاؤں، سیٹ بیلٹ لگانا چاہیے. اس کی کسی نے نہ مخالفت کی ہے نہ اس سے اختلاف ہے. جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں انہیں ہیلمٹ پہننا چاہیے، نہ اس سے کوئی اختلاف ہے نہ کسی نے مخالفت کی ہے. قانون پر عمل درآمد کرنے کا کوئی مخالف نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت سندھ بہت اچھا کام بہت برے انداز میں کرنا چاہتی ہے. ہم حکومت سندھ کی اس نیت پر شبہ نہیں کر رہے. بھئی ای چالان ہونا چاہیے، ٹریفک کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، قانون کے دائرے میں سب کو آنا چاہیے، لیکن سب کو آنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ یعنی آپ دیکھیں کہ کیمرے ابھی کہاں لگے ہیں، جہاں جہاں کیمرے لگے ہیں وہاں تو دھڑا دھڑ چالان ہو رہے ہیں، اور جہاں کیمرے نہیں لگے ہیں وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے. ای چالان آنے کے بعد ٹریفک پولیس نے ٹریفک ریگولیٹ کرنا چھوڑ دیا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ٹریفک پولیس کا کام ٹریفک ریگولیٹ کرنا ہے، ٹریفک کی خلاف ورزی پر اقدام کرنا نہیں ہے. امر واقع یہ ہے کہ ٹریفک پولیس ٹریفک ریگولیٹ کرنے کے بجائے، ٹریفک چلانے کے بجائے، لوگوں کو آسانیاں فراہم کرنے کے بجائے ایک کونے میں کھڑے ہو کے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کون سا موٹر سائیکل سوار قانون کی خلاف ورزی کرے اور ہم اسے پکڑیں. کون سا گاڑی والا، کار والا، ٹرک والا یا کوئی بھی سواری یا کوئی بھی وہیکل جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرے اور ہم اس کے خلاف تادیبی کارروائی کریں اور لے دے کے معاملہ کریں. بھائی جب یہ نیت ہوگی تو پھر ایسا ٹریفک ریگولیٹ نہیں ہوگا. ٹریفک ریگولیٹ کے لیے آپ کو ٹریفک سگنل بھی ایکٹیو چاہیے، پولیس والا بھی ایکٹیو چاہیے، یعنی ساری سہولتیں پہلے ہوں اس کے بعد یہ سارے کچھ ہوں. جزا اور سزا ایک ساتھ ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف جرم پر سزا ہی سزا دیں اور اچھے کام پر جزا نہ دیں. صحیح.
اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف. جیسا کہ آپ نے کہا کہ جزا اور سزا وہ ایکول ہونی چاہیے, تو ای چالان تو ہو رہے ہیں بقول آپ نے کہا دھڑا دھڑ چالان ہو رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر یہ کیمراز جو ہیں صرف ٹریفک وائلیشنز کے لیے لگائے گئے ہیں, یا کہ جو کراچی میں لیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں آپ کیا سمجھتے ہیں جب سے یہ کیمراز ڈپلوائے ہوئے ہیں تو کیا کراچی میں کرائم ریٹ بھی نیچے آیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ بھی غلط فہمی ہے کہ یہ جو کیمرے لگائے ہیں یہ پولیس نے لگائے ہیں. اس شہر میں ایک NGO ہے, اس کا نام ہے کمیونٹی پولیسنگ کراچی, اور اس کے سربراہ ہیں مراد سونی. انہوں نے شہر کے کم از کم 20 انہوں نے تھانے وائز کام شروع کیا, اور نارتھ ناظم آباد سے کام شروع کیا تھا کہ نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں علاقے کے لوگوں کی مدد سے کیمرے لگائے گئے, جس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم نارتھ ناظم آباد تھانے میں لگایا گیا. پھر مختلف تھانے ہوتے ہوتے اب میرا خیال ہے کہ 20 کے قریب تھانے کراچی کے ایسے ہیں, لیکن ابھی بھی ناکافی ہے. گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے. اچھا, اس بیچ میں سیف سٹی پروجیکٹ کہاں گیا؟ سیف سٹی پروجیکٹ جب کنسیو ہوا تھا تو 1 آنے کا منصوبہ تھا, 1 روپے کا منصوبہ تھا, 100 کا منصوبہ تھا. اب کئی سو کا منصوبہ ہے, بلکہ 100 کا نہیں, ہزاروں اور لاکھوں کا منصوبہ ہے. بھئی 100 روپے کا منصوبہ لاکھوں تک کیسے پہنچ گیا؟ اس پر تحقیقات ہونی چاہیے, اس پر بات ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر نہ کوئی بات کرے گا, نہ اس پر کوئی تحقیقات کرے گا. کیوں؟ سب کمپرومائز ہیں, بہت سارے لوگ کمپرومائز ہیں. یہ جو کمیونٹی پولیسنگ سروسز کے کیمرے, پھر پولیس کے کچھ کیمرے مل کے, اور اب یہ جو ٹریفک پولیس کے کیمرے یہ جو آئے ہیں, یہ مل کے کچھ ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ کرائم ریٹ, ہاں آپ کرائم کو فوراً انکاؤنٹر نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایک مربوط سسٹم کی ضرورت پڑے گی. آپ کا مانیٹرنگ سسٹم ڈسٹرکٹ وائز, ضلع وائز یا تھانے وائز ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا تمام سسٹم جو ہے وہ ایک میڈیا وال پہ آن ہو, اور وہاں آدمی ایسا بیٹھا ہو جو ریئل ٹائم رپورٹنگ کرے کہ جی فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, اور آپ کی 15 کی جو فورسز ہیں وہ تیار ہوں کہ جی جہاں آپ کو اطلاع ملے کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, اور وہاں فوراً ٹیم نکالیں اور ان کو انکاؤنٹر کریں, یا ان کو انگیج کریں, یا اس واردات کو ناکام بنائیں. اس کے لیے بہت بڑا, لیکن اس طرف جا رہے ہیں. ہم نے ابتدا میں کہا یہ بہت اچھا کام بہت برے انداز میں کرنا چاہ رہے ہیں. اگر یہ اچھا کام اچھے انداز میں کریں گے تو اس کے فائدے زیادہ. صحیح. تو یہ بتائیے کہ یہ جو مین ہولز کے ڈکنز ہوں, یا اگر ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی سڑکوں کی, تو کیا یہ سندھ گورنمنٹ کی ہی جورسڈکشن میں آتی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ابھی جب یہ واقعہ پیش آیا بچے کا, تو اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے بہت ہی, جسے کہنا چاہیے کہ تنگ آ کے یہ فیصلہ لیا کہ جس میں انتظامی افسران کو بھی معطل کیا گیا, اور جو اس علاقے کے جو ذمہ دار تھے ان کو بھی, پولیس والوں کو بھی, انتظامیہ کو بھی, یعنی ڈپٹی کمشنر کو بھی, اسسٹنٹ کمشنر کو بھی, مختار کار کو بھی, واٹر بورڈ والوں کو بھی, اور جو بھی. لیکن یہ فیصلہ مراد علی شاہ نے بامر مجبوری لیا ہے. اگر تمام لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے, اگر تمام محکمے اپنا کام کر رہے ہوتے تو حالات اس جگہ تھوڑی پہنچتے کوئی. دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابراہیم ایک معصوم بچے کی موت ہوئی, جس طرح وہ اپنی ماں اور باپ کے سامنے اب اس دنیا سے چلا گیا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ابراہیم کی ماں کی چیخیں وہ تو صاحب کسی نے ریکارڈ کر لی CCTV کیمرے نے. ابراہیم تو معصوم تھا, وہ اللہ کے پاس چلا گیا, اور شاید اس کے ساتھ اس کے ماں باپ جب تک زندہ ہیں وہ اس کرب سے نہیں نکل سکے. اور پھر جس نے ان کا یہ حال دیکھا ہے وہ لوگ آج تک کرب میں مبتلا ہیں. اس پر دیکھیے 4 دن کے بعد مرتضیٰ وہاب نے جا کے ان کے گھر پہ تعزیت کی اور معذرت کی, اور بھائی پہلے دن چلے جاتے ہوتا کچھ نہیں, آپ کی عزت رہ جاتی. آپ نے یعنی سو پیاز بھی کھائی سو جوتے بھی کھائے.
ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارا یہ خیال ہے کہ جو کھلے ہوئے مین ہول ہیں, اچھا اب یہ تحقیقات کرنے کی بات ہے. مراد علی شاہ صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ذمہ داروں کو ان کے خلاف کارروائی کی ہے, انہیں معطل کیا ہے. یہ تو برساتی نالے کا وہ تھا ڈرین, اس میں گندا پانی کہاں سے آ گیا؟ کسی کے پاس جواب ہے اس کا؟ اور اگر جواب نہیں ہے تو کوئی کوشش کرے گا اس طرف تحقیقات کرنے کی؟ پھر کوئی کہتا ہے یہ BRT کا کام ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ ڈرینیج والوں کا, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا کام ہے, کوئی کہتا ہے کہ کس کا کام ہے. ارے بھائی, جو آدمی جو اسٹور کھول کے بیٹھا ہے وہ کیا اندھا ہے؟ اس کو کیا عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے؟ وہ لاکھوں روپے کا وہاں بزنس کر رہا ہے اور اس کی دکان کے سامنے مین ہول کھلا ہوا ہے, اس کو شرم نہیں آنی چاہیے؟ جو ٹاؤن میونسپل کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ جو وہاں چلتے ہیں, جو آس پاس کے جو دکاندار ہیں, جو ذمہ دار ہیں, اور جو وہاں موٹر سائیکل کے پارکنگ فیس لیتا ہے, اس کو شرم نہیں آتی ہے؟ یہ اس معاشرے کی مجموعی بے حسی کا شکار ہوا ہے ابراہیم جو ہے. صحیح. تو ویور, جیسا کہ آپ نے سنا آج کے پروگرام میں خانزادہ صاحب نے بہت سی چیزیں ہائی لائٹ کریں جو کہ سندھ گورنمنٹ کو ابھی بھی بہت سے ایسے انیشیٹو ہیں جو کہ فی الفور لینے چاہیے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی تیزی سے کراچی کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اتنی تیزی سے ہمیں سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ شہریوں کے مسائل کو حل کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.